دو قسمیں، ایک جنات کے ذریعے جادو ہوتا ہے اور ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. تو شعبدے بازی کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو یوٹیوب پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں جس میں نظر کا دھوکا ہوتا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک شعبدے بازی وہ ہے جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے، دماغ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک جادو کی جو بڑی قسم ہے وہ ہے جنات کے ذریعے جادو. جنات کے ذریعے جادو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جنات بھی کسی کو نظر نہیں آتے. جنات کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جنات کو قابو میں نہیں کر سکتے، جنات کسی کے قابو میں نہیں آتے. لیکن جنات میں جو برے جنات ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے انسان کو نقصان پہنچانا. تو بعض لوگ یہ علم، یہ کچھ ایسا تجربوں کے بعد ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں، یا ہنر بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ چیز بھی کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شیاطین جنات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا الٹا کام کرتے ہیں، انتہائی خطرناک اور انتہائی بھیانک کام، جس سے وہ شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں آپ سے. اور پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. وہ میسج دیتے ہیں جس کے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے یا فلاں کا جو ہے وہ برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جنات کو جب وہ میسج دیا جاتا ہے تو وہ جنات جا کے وہ کام کر کے آ جاتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو مرغی کے چوزے ہوتے ہیں ان کو زندہ دفن کر دیا مٹی کے اندر. ابھی ایک بڑا وحشیانہ کام ہے. اس سے شیاطین جنات خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جن تو اصل میں شیطان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان کفر کا راستہ اختیار کرے. یا معصوم بچوں کی، معصوم بچوں کی ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں جو مردے ہوتے ہیں، یا ان بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، یا گندگی میں رہا جاتا ہے. ہر وہ کام جو انسان کے کرنے کے نہیں اور انتہائی وحشیانہ. اس میں بعض بدبخت یہ بھی کرتے ہیں کہ قرآن کو الٹا لکھتے ہیں، یا معاذ اللہ نقل کفر، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے قرآن گندگی سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، خون سے یا گوبر سے، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسے جرم سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیاطین جنات بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ ان کو ایک میسج دیتے ہیں. اس میسج دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس شخص کا پتلا بنا کے اس کا نام لکھ کے جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبو دی جاتی ہیں، جس سے جنات کو یہ میسج ملتا ہے کہ اس شخص کو ہم نے اس طرح سے تکلیف دینی ہے. اب یہ تو جادوگروں کا شعبہ ہے، اس گندگی میں وہی لوگ پڑتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنات پھر آپ کے اس میسج پر عمل کر کے اس شخص کو تکلیف دینا شروع کر دیتے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں وہ تکلیف تو نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کا سبب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جنات نظر نہیں آتے. تو اس بیس پر بھی اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. کیونکہ میں نے جادو کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ رزلٹ ہے لیکن اس کے اسباب نظر نہیں آ رہے نا. ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں بندے کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کلا بازیاں کھا رہا ہے، یہ کیوں جو ہے اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے، روزانہ وہ گھل رہا ہوتا ہے. 99% تو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، جنات نہیں ہوتے. لیکن 1% بعض دفعہ جنات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان جنات کو میسج دیا ہوتا ہے کسی نے. تو یہ جادو کی ایک قسم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا وہ یہ جنات والی قسم کا جادو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ کنویں کے اندر جادو کیا گیا تھا. سورہ فلق سورہ ناس کی تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. تو یہ جو پہلی قسم ہے جادو کی جس میں شعبدے بازی ہوتی ہے، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، ٹانگ کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر جوڑ دیا، اس جادو سے ہر ایک کی نظر دھوکا کھاتی ہے، چاہے عقل مند ہو یا بے وقوف ہو. کیونکہ یہ تو نظر بندی ہے نا ایک طرح کی. اس سے ہر ایک دھوکا کھا سکتا ہے. بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی دھوکا کھا سکتے ہیں. کیونکہ آپ جب جائیں چڑیا گھر میں اور دیکھیں گے لومڑی ہے، اس کے سر پہ عورت کا سر لگا تو ہر آدمی پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے، یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو جب تک اس کی لاجک سامنے نہیں آتی یہ اثر ہر ایک پر ہوتا ہے. دوسری جو قسم میں نے بیان کی کہ دماغ کو کیپچر کر لینا، یہ ہر ایک پر نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے. یہ انہی پر ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتے ہیں اور انفعال، ان کے اندر قوت ارادیہ کو سے متاثر ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی یہ عورتوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا. وہ لوگ جن کا مضبوط کانفیڈنس کے مالک ہوں، مضبوط قوت ارادیہ ہو، ان کو آپ جو مرضی کروا دیں ان کو یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کبھی بھی. اس کی میں ایک اور واقعے سے بات سمجھا دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ ایک گاؤں میں گئے تو وہاں ایک قبر تھی. اس قبر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس قبر میں ایک بابا ہیں جو بھی قبر کے قریب لیٹتا ہے تو یہ بابا لات مار کے اس کو بھگا دیتا. تو ہم نے دیکھا جو بھی اس قبر پہ لیٹ رہا ہے واقعی ایک غیبی لات آ رہی ہے اور وہ بندہ لڑکتا ہوا جا کے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا تھا، وہ ایسی کلابازیاں کھاتا ہوا جاتا. تو ہم نے کہا ڈرامے بازی ہے، یہاں شیاطین ہیں جو دھکے مار رہے ہیں. تو جس آدمی کی قوت ارادیہ مضبوط ہوگی اس پر شیاطین کا اثر نہیں ہوگا. تو ہمارے ایک طالب علم تھے بہت ہی چھوٹا قد دبلے پتلے سے، وہ لیٹے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر میں لیٹا، مجھے بھی کچھ بھی نہیں ہوا. تو ان لوگوں نے کہا کہ یار یہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. کمال کی بات یہ ہم دونوں کے بعد جب وہ لیٹے نا جن کو پہلے دھکے پڑ چکے تھے وہ لیٹے ہیں تو اب وہ بھی کلا بازی نہیں کھا رہے، ان پہ بھی اثر نہیں ہو رہا.
تو وہ اٹھ کے ہمیں کہنے لگے تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا یہاں پہ، بزرگ کی کرامت کی ختم کروا دی، تمہاری نحوستیں، ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی، انہوں نے برا بھلا کہنا. ہم نے کہا یہ کوئی کرامت ورامت نہیں ہے، اصل میں یہاں شیطان ہے، شیاطین یہاں ہیں، جنات ہیں. جب جنات نے دیکھا کہ ایک شخص کی قوت ارادی مضبوط ہے تو جنات وہاں سے شارٹ ہو گئے. اب وہ تم پہ بھی اثر نہیں کر پا رہے ہیں. تو جنات کا جادو ہو یا یہ جو مسمرزم والا جادو ہو، یہ عام طور پر ان پر اثر انداز ہوتا ہے جن کی قوت ارادیہ کمزور ہوتی ہے. اس میں مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے. آپ ہندو ہیں لیکن قوت ارادیہ مضبوط ہے، آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. آپ مسلم ہیں لیکن عاملوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہر وقت جن چڑیل بھوت سے ڈر لگا ہوا ہے، تو آپ پر اثر ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا نیک سے تعلق نہیں ہے. آپ تہجد گزار بھی آپ پہ جادو اثر کر جائے گا. ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں جن کی قوت ارادیہ مضبوط ہو ان پہ یہ اثر نہیں ہوتا جادو کا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ جنات والا جادو ہمارے نبی پر کیا گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام پہ جادو کا اثر کیوں ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادو ہوا تھا وہ دوسری قسم کا جادو تھا، مسمرزم والا جادو نا، کہ انہوں نے قوت خیالیہ پہ قبضہ کر لیا اور لوگوں کو یہ دکھا دیا اپنے جادو کے زور سے مسمرزم کے ذریعے کہ یہ لاٹھیاں سانپ بنی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی. انہوں نے کیپچر کر لیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ اثر کیوں ہو گیا حالانکہ ان کی تو قوت ارادی بڑی مضبوط تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر اللہ نے ایک حکمت سے ہونے دیا، کیونکہ یہاں ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. اگر موسیٰ علیہ السلام پہ خوف طاری نہ ہوتا، بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو فرعون نے جو یہ الزام لگایا نا کہ یہ نورا کشتی ہے، اس الزام کو لوگ برحق سمجھنا شروع کر دیتے. لوگ کہتے کہ واقعی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ حقیقت نہیں ہے. تو اور جادوگر ہی جان سکتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس کا مطلب معاذ اللہ یہ بھی جادوگر ہیں. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اس کا اثر کروا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا، گھبرانے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ سانپ میری طرف لوٹ رہے ہیں. تو اس حکمت سے موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا ہے. تو اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودی الزام لگاتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، تو اللہ نے آپ پہ جادو کا اثر ہونے دے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، وہ تو حقیقت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ توڑ کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے. تو یہ حکمت تھی، ورنہ جادو اتنے آرام سے نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے فرض کر لیا. نہ کسی پہ جنات بھیجنا اتنا آسان ہے، نہ کسی پہ مسمرزم کرنا اتنا آسان ہے. آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے تو یہ چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں. میں نے آپ کو جنات والا واقعہ وہ قبرستان کا سنایا کہ میں لیٹا ہوں تو ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ جو ہم سے پہلے لیٹے تھے وہ تو ہم سے زیادہ دیندار تھے. میرا خیال ہے جہاں تک ان کی بڑی داڑیاں تھیں، تہجد گزار نمازی لوگ تھے، مگر ان پہ لڑکیاں لگ رہی ہیں. اس کا قوت ارادی سے تعلق ہے. جنات وہاں بوریا بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں. تو اچھا، اب آخری بات جلدی سے، وقت ہمارا جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا ہے. تو یہاں ایک بات اہم سمجھنا ضروری ہے، ایک آخری بات جو جادو سے متعلق ہے کہ کیا جادو سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایک بہت اہم ٹاپک ہے. پہلا تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جادوگروں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں. جس طرح آج عاملوں کو مسلط کر لیا ہے نا، فلاں پہ جن، فلاں پہ چھوڑے، 99% بھی نہیں بلکہ 99.9% نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں جن کو لوگ جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں عاملوں کے کہنے سے. میرے پاس نفسیاتی ڈاکٹرز آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے کو عاملوں نے کہا تھا کہ یہ جن ہے، ہم نے میڈیسن سے ان کا علاج کیا اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے. تو یہ عاملوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یعنی سورہ بقرہ میں ہے کہ جادو کے زور سے جادوگر جو ہے، بنی اسرائیل میں جو جادوگر تھے میاں بیوی میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے. اس کا مطلب جادوگر کو اتنی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی میں لڑائی بھی ڈلوا دے. دیکھیں، شعبدے بازی کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا سکتی. ایک چیز ہے نہیں، آپ نے کچھ خفیہ اسباب اختیار کیے، شوہر بدگمان ہو گیا بیوی سے، کچھ ایسی چیز بیوی نے دیکھ لی جس سے بیوی بدگمان ہو گئی شوہر سے، تو یہ شعبدے باز لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس میں وہ شعبدے بازی والا جادو بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد مسمرزم بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں. شیاطین بعض دفعہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو خام خواہ میں اچھی بھلی بیوی کے بارے میں الٹے وسوسے آتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں نا وہمی، تو یہ کام شیاطین کرتے ہیں. ورنہ جادوگر کے پاس حقیقت میں اتنی پاور نہیں ہے کہ جب چاہے میاں بیوی میں طلاق ڈلوا دے. اگر ایسا ہوتا تو یہ تو دنیا میں عذاب کھڑا کر چکے ہوتے اب تک. جادوگر کسی سیاسی لیڈر، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں، جادو کا اثر عام طور پہ 99.9% مشہور لوگوں پہ نہیں ہوتا. جادو کا اثر حکمرانوں پہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تک ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں. تو جن لوگوں میں کانفیڈنس ہوتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا. تبھی آپ دیکھیں ہزاروں جادوگر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ لاٹھیاں سانپ بن رہی ہیں، فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ. ورنہ وہ فرعون کو کہتے کہ ہم اتنے زبردست ہیں کہ ہم نے جب لاٹھیوں کو سانپ بنا دیا
تو ہم یہ اب ساری لاٹھیاں تیری طرف بھیجیں گے اور سانپ بن کے تجھے کاٹ کے کھا جائیں گی. کچھ بھی نہیں کر سکے وہ فرعون نے ان کو قتل کر دیا. اور آج بھی دیکھ لیں سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, کہیں بھی کسی کے پاس کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ جادو کے زور سے مسلم لیگ کی حکومت ختم کرا دی یا مسلم لیگیوں نے جادوگروں کے زور سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم کرا دی ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جادوگروں کو اتنا نہ باپ بنائیں اپنا, کیونکہ آج ہر خاندانی جھگڑے میں الزام لگا دیا جاتا ہے فلاں نے جادو کیا ہے, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. یہ سب ڈرامے بازی ہے. اتنے آرام سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, اور جادو کا اثر ہر ایک پر ہوتا بھی نہیں ہے, اور جس پر ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% اثر ہو. یہ عین ممکن ہے 1% ہو, 2% ہو. اتنا زیادہ ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ان چیزوں سے زیادہ گھبراتے ہیں, ان چیزوں سے زیادہ پڑھتے ہیں, انہی پر زیادہ اثر ہوتا ہے ان چیزوں. اچھا, یہاں ایک اہم بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کیا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنا دیا جائے, یا یہ پاسبل ہے کہ جادو کے زور سے پتھر کو حقیقت میں کوئی چیز بنا دی جائے؟ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں علماء کا اختلاف ہے. ہمارے ہی قریب کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جادو کے زور سے کسی چیز کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی, اور اس کے ناجائز ہونے کی یا ناممکن ہونے کی, ناجائز تو نہیں کہیں گے, کہتے ہیں اس کے ناممکن ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور ان میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ماضی قریب کے علماء میں سے ہیں, ان کی رائے یہی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جادو کے زور سے کوئی جادوگر کیا کرے, ایک چیز کی حقیقت ہی کو چینج کر دے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مخصوص دعا میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے حمار یعنی گدھا بنا دیتے. اس حدیث سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ جادو اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ انسان کو وہ جانور بھی بنا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف دوسرے علماء ہیں جیسے امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں وہ. ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے, اور ان کے بھی مضبوط دلائل ہیں. ان کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے. وہ کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں اور وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی ہیں, سحروا اعین الناس, انہوں نے جادو کیا, اور کیسا؟ وجاؤوا بسحر عظیم, بہت بڑا جادو لے کر آئے. تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم, لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ ہیں, حقیقت میں سانپ نہیں تھی. تو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا جادو بھی رسیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکا, تو اور کون بڑا جادوگر ہے جو آئے اور کہے کہ میں حقیقت میں یہ کر سکتا ہوں, میں انسان کو گدھا بنا سکتا ہوں. اتنے بڑے جادو کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں صرف خیالی پلاؤ تھی, یہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا. اس کا جواب جو دوسرے علماء ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ نہیں حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بہت بڑا جادو تھا, یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جادو تھا. تو عین ممکن ہے اس سے بھی بڑا جادو ہو جو حقیقت میں بنا دے. لیکن میرا جو اس بارے میں موقف ہے وہ یہی موقف ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کو اور مشاہدے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ جادو کے زور سے چیزیں حقیقت میں چینج نہیں ہو سکتی. دیکھیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے تھی نا, اس رائے کی بیس تھی یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہودی گدھا بنا دیتے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ یہاں حقیقت میں گدھا نہیں بنا دیتے, بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا بنا دیتے دیکھنے میں انسان گدھا لگنے لگتا. جیسے جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا, کیا مطلب دیکھنے میں وہ سانپ لگ رہی ہیں. تو یہاں یہ تعویل ممکن ہے, اس لیے کہ اگر ہم یہ تعویل نہیں کرتے تو اس پہ بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں. بڑے بڑے اشکالات یہ ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا واقعہ ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کسی جادوگر نے حقیقت میں کسی چیز کو چینج کر دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کس نے گھوم کے دیکھا ہے. لیکن آج کے دور میں سوال یہ ہوتا ہے کہ آج الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دی ہے, ایک چھوٹی سی کالونی کی طرح بنا دی ہے. دنیا میں کہیں اگر ایسا ہو رہا ہوتا کہ جادو کے زور سے ایک جادوگر ایک چیز کی ماہیت کو چینج کر رہا ہوتا تو ہمارے سامنے تو آتا نا. پوری دنیا الیکٹرانک, کوئی ایک تو یوٹیوب پہ ویڈیو آتی ہے اور پتہ چلتا کہ یہ دیکھو حقیقت میں کر کے دکھا رہا ہے. تو یہ عقلاً ممکن معلوم نہیں ہوتا. اور قرآن اگرچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا جادوگر تھا, قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا جادوگر تھا, لیکن اتنا تو پتہ چل گیا کہ جس جادو کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادو لایا گیا, اور اس دور میں جادو اپنے عروج پر تھا, تبھی تو حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے گئے جو جادوگروں کی سمجھ میں آئے.
उस दौर में भी कोई ऐसा जादू नहीं कर सका कि हकीकत में लाठी को सांप बना दे, तो आज कौन ये दावा कर सकता है कि मैं हकीकत में एक चीज को चेंज कर सकता हूँ। इसलिए हमारी राय में इमाम अबू बकर जस्सास रहिमहुल्लाह ताला की राय ज्यादा कवी है कि ये सिर्फ नजर का धोखा होता है, हकीकत में चीज जादूगर चेंज नहीं कर सकता। और वैसे भी एक बात है कि अगर जादूगर हकीकत में चेंज कर देता तो जादू और मोजज़े में फर्क करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा फिर। अगरचे उलमा ने इसका भी जवाब दिया है, बाज उलमा ने, वो कहते हैं कि भाई उनके हालात जिंदगी से फर्क होता है कि जादूगर नंग धड़ंग होते हैं, उनकी जिंदगी चोर उच्चक्के की तरह होती है, झूठ बोलते हैं वो, और पैगंबरों की जिंदगी सादा होती है। तो इससे पता चलता है कि पैगंबर जो काम करेंगे वो जादू नहीं होगा, वो मुजज़ा होगा, और जादूगर जो करेंगे वो जादू होगा। लेकिन ये दलील जरा कमजोर मालूम होती है, क्योंकि यहाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हो रहा है तो सीरत पे बहस नहीं हो रही है, अमल को देखा जा रहा है। जादूगरों ने देखा कि ये लाठी हकीकत में सांप बन गई, फौरन सरदे में गिर गए। ये सरदे में गिरना उसकी अलामत था। वो मानते थे, जानते थे कि जादू के जोर से लाठी को हकीकत में सांप बनाना इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। तभी तो फौरन ही मान ले आए वो, वरना वो गौर करते कि भाई हमने तो जादू किया है, हमने तो नजर का धोखा दिया है, और माज अल्लाह मूसा ने जो जादू किया है वो इससे भी बड़ा जादू है, उसने हकीकत में लाठी को सांप बना दिया। जादूगर इस किस्म की कोई डिस्कशन नहीं कर रहे, बल्कि जादूगरों ने जब देखा कि लाठी हकीकत में सांप बनी है, फौरन सरदे में गिर गए और कहने लगे ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये जादूगर नहीं हो सकते। ये कुरान का ये पूरा सियाक़ो सबाक बता रहा है कि जादू और मोजज़े में फर्क ही यही है कि जादू में नजर का धोखा होता है और मोजज़े में एक चीज हकीकत में चेंज हो रही होती है। अगर कोई जादूगर चांद को इशारा करे और दो टुकड़े हो जाए तो कतन चांद दो टुकड़े नहीं हुआ, आपकी नजर को धोखा हो रहा है। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद को इशारा किया और दो टुकड़े हो गए तो नजर को धोखा नहीं है, ये हकीकत में चांद के दो टुकड़े हैं। और आज भी साइंस इस बात का एतराफ करती है कि चांद दरमियान में उसके जो है वो एक निशान है जुड़ने का, तो हकीकत में चांद के दो टुकड़े हुए थे। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम अगर लाठी को जमीन पे फेंक रहे हैं और सांप बन रही है तो हकीकत में सांप बन रही है, वो नजर का धोखा नहीं है। तो हमारी राय इस बारे में यही है कि जादू के जोर से एक चीज नजर को धोखा तो दिया जा सकता है, हकीकत में चीजें चेंज नहीं होती, और मोजज़े में चीज हकीकत में चेंज हो जाती है। इसी से मोजज़े और जादू का फर्क मालूम होता है। तो आज के इस रुकू में मैंने कंप्लीटली आपको जादू की किस्में बताई कि जादू की बेसिकली दो किस्में, एक किस्म ये होती है कि दिमाग को कैप्चर किया जाता है या शोबदेबाजी होती है, नज़र का धोखा होता है। दूसरी किस्म जिन्नात के ज़रिए, और इनका ये नज़र को धोखा या मिसमेरिज्म जो है बाज़ दफ़ा कुरान पढ़वा के भी कर दिया जाता है ये, और जिन्नात के ज़रिए जादू होता है, उसका इलाज है आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक सूरह नास पढ़ें। और दूसरी बात ये भी कि जादू का असर हर एक पर नहीं होता और इतने जादूगरों के इख्तियारात नहीं है जितने लोगों ने समझ नहीं है। और तीसरी बात ये कि जादू में चीज़ हकीकत में चेंज नहीं होती, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र ऐसा आ रहा होता है। आज मैं एक डॉक्टर की क्लिप सुन रहा था, बड़ी ज़बरदस्त बात की उसने कहा पाकिस्तान में जो मैदे की बीमारियां हैं ना, मैदे की बीमारी, ये ज़्यादातर डिप्रेशन से, और ये बिल्कुल सही है, ये मैंने बड़े बड़े मैदे के स्पेशलिस्ट से सुना है। हमारे एक रिलेटिव का पेट खराब हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डिप्रेशन की दवा दी। मैंने कहा पेट खराब हो रहा है, दवा किसकी दे रहे हो भाई? डिप्रेशन की। खराब क्या हो रहा है? पेट। दिमाग किसकी दी जा रही है? खोपड़ी की। ये तो ऐसा ही हो गया, आपके घुटने में दर्द है और नाक की दवा दे रहा है डॉक्टर आपको। अबे भाई अजीब सा लगे, मुझे तो लग रहा है आप लोग शायद, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे ऐसे गौर से देख रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया ना, मैं बातचीत करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ना आगे से। देखो आप गए, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में दर्द है, एक आदमी हकीम के पास गया, कहने लगा कि मेरे ये फुंसी निकली हुई है, इसकी दवा दे दें। हकीम ने दे दी दवा। उसने कहा जी इससे क्या होगा? हकीम ने कहा कि ये फोड़ा बन जाएगा। उसने कहा मैं फुंसी के इलाज के लिए आया हूँ, तुम उसको क्या बना रहे हो? फोड़ा। तो हकीम ने कहा देखिए मेरे पास फोड़े की दवा है, फुंसी की दवा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ पहले ये फोड़ा बन जाए तो मैं फोड़े का इलाज कर दूंगा। मैं चाह रहा हूँ ये पहले क्या बन जाए? फोड़ा बन जाए, तो मैं इसका इलाज फिर इलाज करूंगा मैं। तो बात दफा ये भी होता है, डॉक्टर के पास जो है ना, उसको उस वाली बीमारी का इलाज आता है, ये वाला का नहीं आता, तो कहते पहले इसको शुगर होने तो फिर शुगर के इलाज हम करें। खैर ये ज्यादा हो गई। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, आपका घुटना खराब है और डॉक्टर आपको दवा दे रहा है नाक की, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो वो हमारे रिलेटिव का पेट खराब और डॉक्टर ने दवा किसकी दी? खोपड़ी की दवा दी। तो मैंने कहा खराब पेट है, दवा खोपड़ी की, तो मुझे तो लगा कि डॉक्टर को खुद पहले खोपड़ी की इलाज की जरूरत है। फिर डॉक्टर ने बताया कि भाई ये एंजाइटी और डिप्रेशन जो है ना, 90% पाकिस्तान में लोगों को पेट की बीमारी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से है, जहनी तनाव। और ये हकीकत है, आपकी रात को नींद ना हो, आपको सुबह नाश्ते की भूख नहीं लगेगी, और आप नली निहारी और कबाब पराठे खा के गहरी नींद सो, सुबह दोबारा आपको तबीयत से भूख लगेगी। ऐसा नींद में, क्योंकि नींद में डिप्रेशन खत्म हो जाती है, बशर्ते कि नींद में सांस ना आ जाए।
ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا, جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. کیا ہو گیا بھائی ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا, اس کو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں سے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو, ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہے, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی ان لوگوں نے, اتنی ترقی کی, اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے.
تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں, ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پب جی کھیلوں گا, ارطغرل کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ارطغرل کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کیا, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, اوہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا. اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی, میں پائلٹ بنوں گا, اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو, اس میں ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی اس نے. ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا, اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم. تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ بھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے, اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ, اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو, وہ دیکھے گا. ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا, چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا, دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا, شرم نہیں آتی, کنجوس آدمی میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو وہ اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے بیچارہ, پہلا دن ہے اس کا, کیلے کا کوئی کھا رہا تھا, اس نے چھلکا پیچھے پھینکا اور اس کا پاؤں آیا اور یہ دھڑام سے گرا اور فریکچر ہو گیا اور ریجیکٹ ہو گیا. یہ بھئی یہ فلائی کے قابل. تو بتایا کہ ایک آدمی کی ذرا سی مسٹیک نے اس کے سارے ویژن کی ایسی کی تیسی کر. چھوٹے بچے تھے, ہم نے ڈرامہ دیکھا, ہم نے کہا یار یہ تو واقعی دیکھو کیلے کا چھلکا کتنی بڑی آفت ہے یار. لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس بیچارے کا قصور کیا ہے, کیلے کے چھلکے کی قدرت نے اس کو اتنی بڑی سزا کیوں دی ہے. اس وقت ہمارا تبلیغ والوں سے رابطہ نہیں تھا. پھر جب تبلیغ میں اٹھے بیٹھے تو کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ جہاں کیلے کے چھلکے والے کی غلطی ہے نا, اس کی بھی غلطی. اس کو ویژن بنانا چاہیے تھا آخرت. اس کو کیا ویژن بنانا چاہیے تھا, میں پائلٹ بن رہا ہوں کیونکہ میں ملک کا دفاع کروں گا, میں جہاد کروں گا, ملک کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا. یہ اس چیز کو ویژن بناتا, بن جاتا تو بھی کامیاب, نہیں بنتا تو بھی کامیاب. کیونکہ اس نے کیلے کا چھلکا پھینک کے غلط کیا. لیکن کیا ہمیشہ کیلے کے چھلکے سے لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ ایسا بھی تو ہوتا ہے, آپ جا رہے ہو, بارش ہوئی, کراچی میں تو کھمبے خود بلاتے ہیں آئیے, اتنا کرنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. کیا یورپ امریکہ میں ہر شخص اپنے ویژن میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہاں تو لوگ کیلے کے چھلکے نہیں پھینکتے. کتنے لوگ ہیں امریکہ, یورپ میں, جاپان میں, جو ایک چیز کو ہدف بناتے ہیں, اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے کسی کو فالج ہو گیا, کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کسی کو کچھ ہو گیا. ایک بڑا مشہور سائنٹسٹ نہیں تھا امریکہ کا جو ابھی جس کا انتقال ہوا ہے, اسٹیفن ہاک, اس کا کیا ہوا تھا؟ وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, لیکن ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے یا آگے ترقیوں کی منزلیں طے کرنے سے پہلے قومے میں چلا گیا. وہ تو وہاں کے لوگ بڑے تھے, انہوں نے پھر بھی اس کو جو ہے نا ذرا سے اشاروں سے اس کو سمجھ لیا کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ. لیکن کیریئر تو تباہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا اس کا. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, آپ کو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ یہ اسٹرگل, یہ کامیاب, یہ کامیاب.
آپ کو ان لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جو کامیابی تک پہنچ چکے. ایسے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ڈبل اسٹرگل کی, ڈبل محنت کی, مگر وہ کامیابی کے قریب بھی نہیں پہنچے, وہ برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. تو پہلی بات ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں اتفاق سے بولو نہیں آئے ہو, تمہیں دنیا میں لایا گیا ہے. لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, خدا ہے, کریٹر ہے جس نے تمہیں بنایا, خود بخود نہیں ہوا یہ. اب یہ بات جس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی نا, وہ برباد ہو جائے گا آخرت میں. جس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات نہیں آ رہی ہے وہ اپنے دماغ کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ وفی انفسکم, اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ رہا ہے صبح و شام, کہ کیسے انڈے سے 21 دن میں چوزا بن جاتا ہے, کیسے اس میں چونچ بن جاتی ہے, کیسے. آپ کو پتا ہے جب 21ویں دن انڈے میں چوزا بنتا ہے نا تو اس کی چونچ پہ ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے, اس تیز دھار کے ذریعے وہ انڈے کے چھلکے کو توڑتا ہے اور توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی وہ دھار ختم ہو جاتی ہے. اتنی زبردست مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ یہ کسی مینیجر کے بغیر ممکن ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے بھائی. ڈاروین نے ایک بات پھینک دی اور سب لوگوں نے کیا کر دیا, اس کو کیچ کر لیا. اس نے کہا یہ ایوالو ہوا ہے سب کچھ, یہ ارتقاء کے نتیجے میں ہوا ہے. ارتقاء میں اتنی مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے یہ. اور یہ ارتقاء کا ہے, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں انسان بن کے تیار ہو جاتا ہے ایک پانی کے قطرے میں. یہ کہاں سے ارتقاء ہو رہا ہے بھائی؟ ایک ڈاکٹر صاحب یوٹیوب پہ تقریر کر رہے تھے, ہمارا دماغ کروڑوں اربوں سال میں ارتقاء ہو کے یہاں تک پہنچا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر میں یہاں ہوتا نا, میں کہتا ڈاکٹر صاحب 9 مہینے میں بنا ہے, یہ کروڑوں اربوں سال میں نہیں بنا ہے. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, اس میں قدرت نے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کا کان, آنکھ, ناک, دماغ, دل, جگر بن رہا ہے. ماں پراٹھے کھا رہی ہے, اس سے بھی بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر. ماں دودھ پر پی رہی ہے, اس کو بھی خدا بچے کی آنکھوں میں, ناک میں, کان میں, دل, دماغ, جگر, ہر چیز جو ماں کھا رہی ہے اس سے بچہ بن رہا ہے. ایک ایک عضو بن رہا ہے, دماغ کی رگیں بن رہی ہے, اتنی باریک باریک رگیں, اور ایسے پائپ لائنیں کہ آپ ان کو لے جائیں چاند سے گھما کے نیچے لے آئیں. اتنی لمبی لائنوں کا گچھا بنا کے کھوپڑی میں فٹ کر دیا اللہ نے. اور ادھر بچہ پیدا ہوا, وہی ماں اب کھانا کھائے گی تو اس سے دودھ بننا شروع. دودھ کو دیکھو, بچے کی آنکھ کو دیکھو, بچے کی ناک کو دیکھو, کتنا ڈفرنس ہے ان تمام چیزوں میں. مگر اس پانی کے ایک قطرے میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ اس پانی کے ماں کے رحم میں جاتے ہی جو کچھ بھی ماں کھا رہی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بچے کی گروتھ کا ذریعہ بن رہی ہیں, اور پیدا ہوتے ہی بچے کے لیے دودھ کا ذریعہ بن رہی ہیں. وہ دودھ ماں کی چھاتیوں میں آ رہا ہے, اور بچے کو یہ پتا ہے کہ وہ مجھے دودھ ملے گا کہاں سے اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ خدا کے بغیر, کسی بہترین دماغ کے بغیر یہ نظام, ڈاروین 100 مرتبہ بھی مر کے پیدا ہو جائے نا تو بھی اس کی یہ بات یقین کرنے کی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی مینجمنٹ کے بغیر ممکن ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پہلی بات تو میرے بھائی, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. یہ نظریہ آپ کو درست کرنا پڑے گا. اور بنایا کیوں ہے ہمیں اس نے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے لیے نہیں بنایا تمہیں, وہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہی نہیں. اگر آپ کو دیکھو اللہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا تو پھر آپ دنیا کو خدا بنا کے اس کے پیچھے بھاگو. گورے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. آج آپ لوگوں سے پوچھیں نا ہم کیوں بنے ہیں, ہر آدمی کو اوٹ پٹانگ جواب ہوگا. ایک کہے گا ہم دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے لیے. آپ عاشق اور معشوق سے پوچھیں آپ کیوں بنے تو وہ کہتے ہیں بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے. یہی کہتے ہیں نا, ڈائلاگ چل رہا ہے. ہم کس کے لیے بنے؟ ایک دوسرے کے لیے. ایک آدمی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے ہوں, بچے کہتے ہیں ہم تو اپنے والدین کے لیے ہیں. میں تو آپ کی یاد میں جی رہا ہوں. اس کا مطلب وہ مرے گا تو فوراً مر جا بھائی, تو بھی جب اس کے لیے جی رہا تھا. تو یہ سب کچے نعرے ہیں جن کی کوئی مضبوط بیس نہیں ہے. یا تو ہم کسی کے لیے بنے ہیں یا ایویں ہی بنے, کسی کے لیے بھی نہیں بنے. یہ دونوں چیزیں آپ کو ٹینشن کی طرف لے کر جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہم بنے ہیں, جس نے بنایا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہتے ہیں گورے سے مت پوچھنا تمہیں کیوں بنایا گیا ہے, کافر سے مت پوچھنا, میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو, میری غلامی کرو. کہیں قرآن نے یہ کہا کہ اس لیے بنایا میری عبادت کرو, کہیں قرآن نے یہ کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے اس لیے بنایا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. تو کہیں قرآن کہتا ہے میں نے اس لیے بنایا اما شاکرا و اما کفورا, میں دیکھنا چاہتا ہوں شکر گزار کون بنتا ہے, ناشکرا کون بنتا ہے. اب دیکھو 3 مختلف قسم کے اللہ دعوے کر رہے ہیں. کہیں کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا, کہیں کہہ رہے ہیں میں نے آزمانے کے لیے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, کہیں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا کہ دیکھتا ہوں شکر گزار کون ہے اور ناشکرا کون ہے,
اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں باتوں کا مطلب ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے. کھوپڑی کا لفظ اچھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اتنے معزز لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کھوپڑی کھوپڑی کر رہے ہوتے، لیکن میں شریف لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ. میں کیا لگا دیتا ہوں اس کے ساتھ؟ جب شریف لگا دیا تو پھر تو گدھے کو بھی آپ بولے کہ گدھا شریف، تو وہ بھی آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں گدھا ودا نہیں کہہ رہا بھائی، یعنی شریف کے لفظ سے وہ تھوڑی سی وہ ہے نا وہ اس کی وہ کور ہو جاتی ہے. باقی معزز حضرات سے پیشگی معذرت. تو قرآن کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کے لیے بنایا، کبھی کیا کہہ رہے ہیں میں نے اچھے عمل کے لیے بنایا، کبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے بنایا اما شاکرن و اما کفورا. میں دیکھنا چاہتا ہوں تو شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرا بنتا ہے. اب مجھے بتاؤ جس کام کے لیے بنایا اگر آپ اس کو فوکس نہ کرو اور آپ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے میں لگے رہو تو ایسا شخص کامیاب کہلاتا ہے یا ناکام کہلاتا ہے؟ فرعون جو تھا نا، فرعون کا تو نام میرا خیال ہے ہم سب نے سنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ فرعون کا خیال یہ تھا کہ آخرت نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے کہا جب آخرت نہیں ہے تو میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا، میرے پاس ایک مضبوط ریاست ہوگی، حکومت ہوگی. آ گئی اس کے پاس حکومت بھی آ گئی، ریاست بھی آ گئی. قارون نے کہا میں محنت کروں گا، میرے پاس ٹھیک ٹھاک کیا آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، کیونکہ پیسہ ہی کامیابی ہے. ٹھیک ٹھاک پیسہ آ گیا اس کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ویژن بنایا کہ میں اسٹرگل کروں گا، محنت کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے، میں نے تجھے تیار کیا ہے اپنے لیے. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی. اے موسیٰ یہ دنیا کی ظاہری چمک دھمک ہے، ایک دن میں اس پوری دنیا کو توڑ پھوڑ کے برابر کر دوں گا، اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا جس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور میں اس دن کو چھپا دوں گا. تو اے موسیٰ لا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، یہ آیت ہے اصل سمجھانے کی. اے موسیٰ اس آخرت سے تجھے وہ غافل کرے گا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. گورا آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اقوام متحدہ آخرت پر ایمان رکھتی ہے. آپ جن اسکالرز کو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، نیوٹن، آئنسٹائن، یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے تھے. اس کا مطلب ہر وہ شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کے دل سے آخرت کی ویلیو کم کرے گا، ختم کرے گا، کیونکہ اس کی نظر، اس کا مطمع نظر ہی یہ دنیا ہے. وہ سب کچھ مانتا کس چیز کو ہے؟ وہ دنیا کو مانتا ہے. اس کی نظر میں دیکھو ماں باپ کی جو اولاد نمازی ہو اور ایک نمازی نہیں ہے، کما کے زیادہ لاتی ہے، تو ابا کو اچھا کون لگے گا؟ جو ابا یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو کون اچھا لگے گا؟ کمانے والا. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ اولاد پیدا اس لیے کی تاکہ ہمارا سہارا بنے. تو نماز کا کیا کر رہے ہیں انہوں نے؟ تو جب آپ کا ایک ہدف ہے، ایک ویژن ہے، تو جو اس ویژن میں معاون اور مددگار بنے گا آپ کو وہ اچھا لگے گا. جو اس ویژن میں آپ کا معاون مددگار نہیں ہوگا آپ کو وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو جب آپ نے میرے بھائی آخرت کو اپنی زندگی سے ہٹا دیا، نکال دیا اپنی زندگی سے، تو ہر وہ تحریک جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. ہر وہ نصیحت جو آپ کو آخرت کی یاد دلائے آپ کو وہ بری لگے گی. اور ہر وہ تحریک جو آپ سے آپ کی دنیا کی بات کرے، آپ کی صحت کی، آپ کی دولت کی، آپ کی ظاہری خوشیوں کی، آپ کو وہ اٹریکٹیو لگے گی، آپ کو وہ اچھی لگے گی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ اس سے تجھے وہ غافل کرے گا جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی باتوں میں مت آنا. آج ہم ان لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آخرت سے تو گئے، دنیا سے بھی گئے ہم، دنیا سے بھی گئے ہم. تو پہلا، جلدی جلدی میں بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. پہلا میرے بھائی یہ کانسیپٹ کلیئر کرو، ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے. دوسری بات، ایک ہدف دیا ہے، وہ ہدف کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم عمل کیسا کرتے ہو. تیسری بات، تمام آسمانی کتابوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. موت کے بعد ایک زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جس میں ہماری پیدائش کا عمل ریورس ہوگا. جس میں ہماری پیدائش کا عمل کیا ہوگا؟ ریورس ہوگا. آپ اس نظریے کو اگر نہیں مانتے تو ڈبو کھیلو جا کے. آپ یہ ڈبو اس لیے کہتا ہوں کہ سارا دن کس میں لگ رہا ہے آج کل لڑکوں کا؟ اسنوکر میں لگ رہا ہے نا، کوئی ہدف ہی نہیں ہے سامنے. تو اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو پھر جو مرضی کرو. لیکن آپ اگر مانتے ہو، قرآن کہہ رہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم. اے لوگو، اگر جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اگر تمہیں یہ دعویٰ سمجھ میں نہ آئے، تم کہو یار کیسے دوبارہ زندگی، جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے
تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے تمہیں پانی سے بنایا, اس پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کیا ماں کے پیٹ میں, اور خون سے ہم نے گوشت بنایا, اس گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈالی, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, ہڈیوں پہ کیسا انسان چڑھایا, اس کی آنکھیں بنائی, اس کی ناک بنائی, اس کے کان بنائے. جو پانی میں یہ کلاکاریاں کر سکتا ہے, اپنے قدرت کے نمونے دکھا سکتا ہے, وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ تو سائنسدانوں نے یہ پروسیس دیکھ لیا تو مان لیا, دیکھا نہ ہوتا تو کبھی بھی نہ مانتے پیغمبروں پہ کہنے پہ کہ 9 مہینے میں ایسا انسان بن سکتا ہے. دیکھو یہ سب دیکھ لیا نا کہ ایسے بنتے ہیں ہم لوگ. آپ مجھے بتاؤ اگر یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب اتفاق سے ایسے ہی آ جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیسے پیدا ہوئے, پھر سائنسدان بیٹھتے کہ کیسے پیدا ہوئے, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اگر یہ تھیوری لے کر آتا کہ ایسے ایک پانی ہے جو 9 مہینے میں اس طرح سے مختلف مراحل طے کرتے کرتے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا, تو کیا کوئی سائنٹسٹ اس بات کو مانتا؟ ہنستے, وہ کہتے ہیں یار پھینک رہا ہے, لطیفے سنا رہا ہے. یہ انسان صرف خدا کی اس قدرت کا قائل ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دکھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تم اس کے قائل ہو جاؤ کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کر سکتا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ آپ کو وہ یہی کر سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بے وقوفی ہے. دیکھو ایک ریاضی دان ہے, وہ کہہ رہا ہے یار مجھ سے میتھ کا مشکل سے مشکل سوال پوچھا جائے میں اس کا آنسر دے دوں گا. آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا اچھا 356 کو 448 سے ضرب دو تو کیا جواب آئے گا, فوراً بتاؤ. اس نے ٹھک کر کے بتایا, آپ نے کیلکولیٹر میں ڈالا, بھائی وہی بالکل صحیح جواب ہے یار. پھر آپ نے کہا 4248 ضرب 3856 اور ڈیوائڈیڈ بائی 3248, اس کا کیا جواب آئے گا. اس نے ٹھک کر کے بتا دیا کہ یہ جواب آئے گا. میرا خیال ہے آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, میری بات سمجھ میں آنی نہیں. کفر شریف میں تھوڑا سا آپ نے کیا کیا, ایک ریاضی دان سے پوچھا, کیونکہ سائنس کا دور ہے نا, لوگ کہتے ہیں سائنسدان تو نہیں اس بات کو مانتے کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سائنس تو نہیں کہتی, نیوٹن نے تو کہیں نہیں لکھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں. نیوٹن کہہ کے جاتا تو ہم مان لیتے کیونکہ وہ سائنسدان ہے, وہ غلط بات تو کبھی کرتے ہی نہیں ہے. بھائی جو سائنسدان کو بنانے والا خدا ہے نا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. اس پر ایک جو سائنسی اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے کرے گا, اس کا اللہ جواب دے رہا ہے, جو میں اپنی مثال سے سمجھا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اونٹ بنایا ریگستان کے لیے, میں نے شہد کی مکھی, اتنی چھوٹا سا کھوپڑا اس کا, کھوپڑی چھوٹی سی اس کی, اس کو یہ سکھا دیا کہ تو پھلوں کا رس چوس کے شہد بنا. یہ اس کے کمالات ہیں. اس نے دیمک کو گھر بنانا سکھا دیا. خرگوش دیکھو سفید صاف ستھرا, کتنی بڑی بڑی سرنگیں بناتا ہے. ہمارا مزدور ذرا کنواں کھودے باہر نکلے تو سروس اسٹیشن بھیجنا پڑتا ہے, اس کو اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش کا کام ہے صبح شام سرنگیں بنانا, اس کے بعد بھی ایسا نیٹ کلین, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ایک ایک چیز احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا اور اس کو اس کی فطرت کے راستے پہ چلا دیا. ہم انکیوبیٹر میں انڈے رکھتے ہیں نا, اس کو 12 گھنٹے کے بعد گھمانا پڑتا ہے, اس کو 37.7 ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے, 37.5, اور ایک خاص ہیومیڈیٹی ہے, نمی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے چوزا نکلتا ہے. مرغی یہ سارے کام خود بخود کر رہی ہے بیٹھی ہوئی, وہ گھماتی ہے. آپ مرغی کو تمام مرغیوں سے الگ کر دیں, پھر وہ انڈے دے گی, وہ وہی کام کرے گی جو اس کی اماں نے کیا ہے, حالانکہ اس کی اماں نے اس کو سکھایا. آپ بتاؤ بیٹی کو بغیر سکھائے سسرال بھیج دو, بیڑا غرق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ مائیں اس کو کچن صاف کرنا سکھاتی ہیں, ساس کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں, میاں کو کنٹرول کرنا سکھاتی ہیں. مائیں اس کو باقاعدہ غیبتیں بھی آج کل الحمدللہ, جو مائیں یہاں بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, غیبتیں سکھاتی ہیں, استغفر اللہ, یعنی نہیں سکھاتی اس کو. اور مائیں جو ہے وہ اس کو سلیقہ, بھائی واش روم ایسے صاف ہوتا ہے بیٹا, کچن ایسے صاف ہوتا ہے, شوہر کی ایسے خدمت ہوتی ہے, بچوں کی ایسی, ایک ایک چیز اپنی اماں سے سیکھتی ہے وہ, اگر اماں سیکھی بھی ہیں. اب جن کو نہیں ہے تو بھائی میں اماں ہوں سے معذرت خواہ ہوں ان کے آگے پہ. تبھی تو ساس کا سب سے بڑا تانا کیا ہوتا ہے, تیری ماں نے تجھے روٹی پکانا نہیں سکھائی, یہی تانا ہوتا ہے نا ساس کا. یہ کیوں دے رہی ہے؟ کیونکہ جب یہ آئی تھی تو اس کو سب سے پہلے یہی تانا ملا تھا, تو وہ تانا آگے ساس کیا کر رہی ہوتی ہے, پارسل کر رہی ہوتی ہے. جو تانے اس نے اپنی ساس, یہ ہزاروں سال سے یہ سیٹ اپ پارسل کا انتظام ہے نا ہمارے یہاں. جو تانے ساسوں کو ملے ہوتے, بہوؤں کو ملے ہوتے ہیں, وہ جب ساس بنتی ہے تو تانے آگے بہو پہ پارسل. اصل میں وہ ٹینشن جو ان کو ساس سے ملی ہوتی ہے آگے بہو پہ پارسل کی, بہو وہ ٹینشن سنبھال کے رکھتی ہے, آگے اپنی بہو پہ پارسل کا خاص انتظام ہے. الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک یوں ہی چلتا ہے, یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوگا. یہ ہمارا روحانی سلسلہ ہے جس کو سسرالی سلسلہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو مائیں بچیوں کو سکھاتی ہیں یہ ہے یوں ہے, اس کے بعد جا کے بچی سسرال میں ایڈجسٹ ہوتی ہے. آج کل ہو نہیں رہی ہے تو اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اماں نے سکھایا نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ مرغی کو انڈوں پہ بیٹھنا ہے, 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈے تلاش کر بیٹھتی ہے. اس کو کس نے سکھایا بھائی؟ اس کی ماں. اس نے تو اپنی ماں کو یہ عمل کرتے ہوئے باسوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوتا. وہ بیٹھتی ہے, وہ 37.5 ٹیمپریچر دیتی ہے اس کو,
اس کو پھر پتا ہے 12 گھنٹے کے بعد انڈے کو وہ گھماتی ہے کہ بھئی یہاں سے تو پک گیا ہے، اب تھوڑا سا ادھر سے، جیسے ہم تکے نہیں پکا رہے ہوتے، گھماتے ہیں نا تکوں کو، ابے ادھر سے جل رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کو گھما یار، یہاں سے کباب بن جائے گا. کہتے ہیں نا ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا، آدھا پکا ہوا ہو آدھا نہ پکا ہو. کتنا برا لگتا ہے، ادھر سے کچا ہے ادھر سے پکا ہوا، نہ ادھر سے کھانے کا نہ ادھر سے کھانے کا. بھائی یہ بیان کے بعد دینا، بیان میں کیوں، بیان کے بعد سوالات دینا. تو لیکن مرغی کیا کرتی ہے، وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھماتی رہتی ہے. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، 21 دن جب پورے ہوتے ہیں، وہ زردی اور سفیدی، نہ اس میں پر ہے، نہ رگیں ہیں، نہ دل ہے، نہ جگر ہے، نہ دماغ ہے، نہ چونچ ہے، نہ پنجے ہیں. وہ بھائی یہ کروڑوں سال میں، یہ ڈارون جو کہتے ہیں نا کروڑوں سال میں مرغی بنی ہے، کروڑوں سال میں. ڈارون میرے پاس ہوتا، میں کہتا کائنڈلی آپ سر یہ غلط باتیں کر کے گئے ہیں، یہ 21 دن میں بنی ہے. یہ کس میں بنی ہے؟ 21 دن میں بنی. اور یہ آپ نے بھی 21 دن میں اس لیے مان لی کہ بنتی بھی دیکھ لی. اگر آپ نے انڈے کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا، آپ چوزے کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے کھربوں سال میں یہ پتہ نہیں کون سے سیل سے ترقی کر کے یہاں تک پہنچا ہے. 21 دن میں بنی ہے. اور 21ویں دن کیا ہوتا ہے، وہ اتنا مضبوط خول سے چوزا چوں چوں کرتا ہوا باہر آتا ہے. پہلے دن سے اس کو پتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. بلی کو دیکھ کے بھاگے گا. ہم تو بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا یہ ماؤ بلی کاٹے گی، ورنہ بچہ بلی کو کاٹ لے. ایک ایک چیز بچے کو سکھانی پڑتی ہے. بیٹا یہ پاپا ہیں تمہارے، بچہ تھوڑی لفٹ کرا رہا ہوتا ہے ابا کو، اما 100 دفعہ سمجھاتی ہے ابا بھی کچھ ہوتے ہیں بھائی، ابا ہیں یہ. اگر میں لفٹ نہیں، استغفر اللہ، یعنی میں بھی لفٹ کراتی ہوں تو تم تو کراؤ، تم بھی لفٹ کراؤ. بعض دفعہ میں غلطی سے جھوٹ موٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، میرے زبان سے جھوٹا نکلنے والا تھا. میں لفٹ نہیں کرا رہی تو کیا ہوا، تم تو کراؤ نا. لیکن وہ ظاہر غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے انسان کو. میں جیسے بیٹا عزت دے رہی ہوں تو تمہیں بھی اس کو ابا کو عزت دینی پڑے گی. تو اب کیا ہے، وہ 21ویں دن اس میں ایک، کیونکہ وہ خول بہت مضبوط ہوتا ہے، چوزا تو پھنس کے ہلاک ہو جائے اس میں. وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نا ایک تیز دھار پیدا ہوتی ہے. وہ اس تیز دھار سے انڈے کو کیا کرتا ہے، توڑتا ہے. توڑتے ہی وہ دھار کیا ہو جاتی ہے، ختم. اللہ اپنے کمالات بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. میں وہ ریاضی والے کی مثال دے رہا ہوں نا، ریاضی والے کی. آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ نے اس سے ریاضی کا جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ سوال کا جواب ٹھک کر کے دے رہے ہیں. بعض ہوتے ہیں ایسے تیز دماغ ہوتے ہیں. آپ نے کہا اچھا بتاؤ بھائی 848 ضرب 356 ڈیوائڈیڈ بائی 244 کا کیا جواب ہے؟ یہ جواب ہے. آپ نے کیلکولیٹر دیا وہی جواب آ رہا ہے. 10-15 دفعہ آپ تجربہ کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرو گے یار اس سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ اس کا جواب دے دے گا. یہ آپ کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس پہ آپ کو سائنسی حوالوں کی ضرورت ہوگی کہ نہیں جی جب تک نیوٹن نہیں کہے گا، آئنسٹائن نہیں کہے گا، میں نہیں مانوں گا کہ ریاضی دان ہے. او بھائی ہم نے خود تجربہ کیا یار، جو سوال پوچھو اس کا اس کے پاس جواب ہے، اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک ہے نا، ان سے آپ کوئی بھی حدیث پوچھو فوراً صفحہ نمبر جب پوچھو جواب ملے گا. تو آدمی خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے بھائی ان سے تو جو حدیث پوچھو. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی آیت نمبر بتا دیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو فون کر لیں بھائی، میں تو آیت پڑھ کے سنا سکتا ہوں، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر کو، تو بڑی محنت چاہیے. میں پوری آیت پڑھ کے بتا دوں گا، یہ بتا دوں گا سورہ بقرہ میں، باقی آیت نمبر اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ کال کر لیں. نہیں بتائیں گے، وہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے، وہ آپ کو اتنی لفٹ نہیں کرائیں گے کہ مجھ سے جب بھی اٹھاؤ یہ جی ایاک نعبد و ایاک نستعین کون سی آیت نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب تو نے کرنا کیا ہے آیت نمبر کا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ میاں بھی کہتے ہیں کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا. ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ثبوت دیتا ہوں، میں نے بہت کچھ کر کے دکھا دیا جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے تم اپنی تخلیق پہ دیکھو، تمہیں پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا، میں نے اسے خون بنا دیا، حالانکہ پانی کا قطرہ خون میں تبدیل نہیں ہوتا. پھر خون کو تھوڑے دنوں کے بعد میں نے گوشت میں تبدیل کر دیا. آج تک سائنسدانوں نے خون کو گوشت میں تبدیل کرنے کی کوئی مشین ایجاد کی ہے بھائی؟ وہ کس میں تبدیل ہو رہا ہے؟ گوشت. اسی گوشت میں آنکھ اگنا شروع، اسی میں کان اگنا، درخت اگتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل نکلتے ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان اگتا ہے باقاعدہ، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونا شروع. دماغ، جگر، گردے، بلڈ کا سرکولیشن، پھر ہارٹ بیٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ سائنسدان آج تک نہیں فیصلہ کر سکے ہیں کہ بچے کے سینے میں پہلی دفعہ دل کیسے دھڑکا تھا. دیکھو میں نے ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے اس کی. ہمارا جو دل دھڑکتا ہے نا، یہ جو پمپنگ کر رہا ہے، انرجی کے بغیر کوئی ورک ہوتا ہے بھائی؟ کوئی ورک ایسا ہے جو پنکھا گھومے گا جب تک دھکا نہیں دے گا کوئی، یا بجلی سے آپ اس کو بجلی میں الیکٹران چھوڑے جاتے ہیں نا، وہ جب الیکٹران موو کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے، وہ پنکھا گھومنا شروع کر دیتا ہے.
ایسا ہو سکتا ہے؟ نیوٹن نے کیا ارشاد فرمایا تھا, جو چیز جہاں ہے جب تک اس کو چینج کرنے والی, اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے والا کوئی چینجر نہ ہو, وہ ہمیشہ وہیں کی وہیں رہے. تبھی تو کراچی میں سست لڑکے پڑے ہوئے ہیں, آپ کو پتا, پڑے تو اٹھ ہی نہیں رہے, کیونکہ کوئی ان کو حرکت دینے والا ابا ہی نہیں ہے. ہم سست پڑے رہتے تو ابا آتے تھے, ہم حرکت خود ہی ہو جاتی تھی نا, ہمیں پتا ہے کہ اب نہیں تو اب تھپڑ آئے گا, اٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اب اگلا کیا آئے گا, تھپڑ آئے گا. تو وہ تھپڑ کا خوف سے ایسی انرجی ملتی تھی, ہم کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل بچوں کو پتا ہے ابا تو تھپڑ مار ہی نہیں سکتے, ابا میں ہمت ہی نہیں ہے, مار ابا ابا رہے نہیں نا, اب ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ابا کو گھر میں. بچہ پڑھا ہے تو پڑھا ہوا ہے, اٹھ ہی نہیں رہا وہ. تو اب مجھے گورنمنٹ اداروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, صاحب سو رہے ہیں, اٹھ ہی نہیں رہے, تو انرجی کا مسئلہ ہے سارا. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا مثال دے رہا تھا میں, دماغ سے نکل گئی, نہیں وہ میں دل دھڑکنے کی مثال دے رہا تھا. اب مجھے بات بتاؤ, دل جو ہمارا حرکت کرتا ہے, میں حرکت کروں گا, ہم روٹی کھاتے ہیں, اس سے انرجی آتی ہے تو میں چلتا ہوں, کیا خیال ہے؟ دل کو میں چلا رہا ہوں کہ اپنے اختیار سے, یا ماں کے پیٹ میں بچہ خود اپنے دل کو بولتا ہے چل بھائی؟ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. پمپنگ کے لیے جب ہم موٹر کی پمپنگ کرتی ہے نا, ادھر سے پانی نکالے گی, ادھر پھینکے گی, اس کے لیے موٹر کا پہیہ گھومنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو پہیہ کبھی ایسا دیکھا کہ موٹر آئی اور خود بخود گھومنا شروع؟ آپ بٹن دباتے ہیں, اس کو بجلی ملتی ہے, کرنٹ ملتا ہے, وہ کرنٹ اس کے پہیے کو کیا کرتا ہے, اس کی بیلٹ کو گھماتا ہے. اسی طرح سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو دل دھڑکتا ہے, اس کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ سے کرنٹ آتا ہے جو دل کو کیا کرتا ہے؟ پمپ کرتا ہے. اس بجلی سے دل چلتا ہے. تبھی آپ نے بہت سے لوگوں کی بیٹری لگی بھی دیکھی ہوگی, ان کے دماغ سے کرنٹ آنا بند ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے بیچارے, کسی کے عشق میں وہ معشوقہ پتلی گلی سے نکل گئی. وہ ہمارے ایک دوست تھے, کیا ہیں الحمدللہ, ان کے بیٹری لگی ہوئی ہے, جوان آدمی. میں نے کہا بیٹری کیسے لگی؟ انہوں نے کہا بھائی میرا کہیں کسی سے عشق ہو گیا تھا, میرے پاس اس وقت پیسے ہوتے تھے, کمپنی کا میں بڑا مینیجر تھا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ میرا بڑا عشق کامیاب چلا, شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی, میں بے روزگار ہو گیا, کمپنی نے کسی وجہ سے نکال دیا. جب نکالا ہے تو میں نے میرا آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا کہ وسیم کی طرح میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے, میں تمہیں اس جیسا بنگلہ تو نہیں دے سکتا, لیکن گھر میں بٹھا کے میں تمہیں دل میں جگہ دے سکتا ہوں, اور وسیم کی طرح میرے پاس لینڈ کروزر تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے, نہ مجھے پلکوں میں گھومنا ہے, نہ مجھے دل میں, مجھے بنگلہ بھی چاہیے مجھے, تو اس کے لیے وسیم زیادہ سوٹیبل ہے. تو آج کل کا عشق معاشقہ جو چل رہا ہے نا کہ بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, اس کی یہ حد ہے. محبت صرف اپنی اماں سے ہوتی ہے, ابا سے ہوتی ہے, صحیح بتا دوں, باقی صرف ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے, تو وہ ٹھڑک ہوتی ہے, اس کو لوگوں نے پاکیزہ محبت سے تعبیر کرنا شروع کیا, اور بیوی سے بھی ہوتی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دماغ سے جب کرنٹ آئے گا دل میں, تو دماغ کو بھی تو کرنٹ پھینکنے کے لیے کچھ چاہیے نا. دیکھو ہم جب بٹن دباتے ہیں جس سے موٹر چلتی ہے, تو بٹن میں جو بجلی آئی ہے یہ بھی تو کسی اور نے بٹن دبایا ہوا ہے نا پیچھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتے 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 ہم پاور پلانٹ کی طرف چلے جائیں گے, وہاں پانی, وہاں چکیاں گھوم رہی ہیں, اور چکی کو گھمانے کے لیے پانی اس کو پش کر رہا ہے. پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ آسمان سے برس رہا ہے. یہ پورا ایک سرکل ہے نا. آسمان میں جا کہاں سے رہا ہے؟ وہ سورج انرجی دے کے پانی وہ کیا کر رہا ہے؟ بادلوں کو بنا رہا ہے وہ. تو کہیں نہ کہیں انرجی کی ابتدا ہے کہ نہیں ہے؟ سورج میں انرجی کہاں سے آئی اب ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ اللہ نے کہیں سے اس کو چولہے کو جلا دیا, اللہ نے سورج کے چولہے کو. سورج میں اتنی گیس ہے کہ سائنسدان حیران ہے, یہ جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہا. اتنی اس میں ایندھن جل رہا ہے کہ آپ کی سوچ ہے, اتنا ایندھن اس میں, اور ہزاروں سال سے جلے جا رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا وہ. اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, تو دماغ کرنٹ کہاں سے دے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, اس کا دماغ کرنٹ دے گا بچے کے دل کو. جب کرنٹ جائے گا تو دل دھڑکنا شروع ہوگا. ابھی جو میرے اور آپ کا دل دھڑک رہا ہے نا, وہ اس لیے دھڑک رہا ہے کہ دماغ کرنٹ دے رہا ہے دل کو. دماغ میں کرنٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے. دل بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے دماغ میں, جس سے دماغ میں حیات پیدا ہوتی ہے اور دماغ اپنا کام کرتا ہے. اب یہ سائیکل ایک چکر چل پڑا ہے. دل دماغ کو کرنٹ دیتا ہے, اس کے بدلے میں دل جو ہے دماغ کو بلڈ دیتا ہے. جب ہلتا ہے نا دماغ کو کیا جائے گا؟ اس کی میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. دیکھو موٹر چل رہی ہے, ادھر سے پانی نکل رہا ہے, پانی پریشر سے نکل رہا ہے, آگے آپ نے اس پانی سے بجلی بنانے کا کوئی سیٹ اپ لگایا ہوا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی سے بجلی بن کے پھر اسی کرنٹ میں جا رہی ہے دوبارہ, اور وہ کرنٹ کیا کر رہا ہے؟ موٹر کو پھر. تو ایک جب سائیکل آ جائے گا تو پھر تو یہ لاجک سمجھ میں آئے گی, بھائی ادھر سے موٹر چل رہی ہے جس سے پانی پریشر سے بن رہا ہے, وہی پانی سے ہم بجلی بنا رہے ہیں, وہی بجلی موٹر کو دوبارہ کنٹینیو جاری رکھے ہوئے. لیکن فرسٹ ٹائم موٹر کو کیسے چلایا؟
ابے ابھی پانی تو ابھی نکلنا شروع ہوا نا جب موٹر چلی ہے. اور چل کیوں رہی ہے؟ پانی آ رہا ہے. پانی کیوں آ رہا ہے؟ چل رہی ہے. تو دونوں میں پہلی دفعہ تو کچھ ہوا ہوگا نا, کوئی اور انرجی استعمال ہوئی ہوگی نا. یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ جب دل چلا ہی نہیں تھا, پہلی دفعہ بچے میں ہارٹ بیٹ ہوئی نہیں تھی, تو دماغ میں کرنٹ کہاں سے آیا؟ اور جب کرنٹ نہیں تھا تو دل چلا کیسے؟ آپ اس سوال میں الجھے ہوئے نا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی, انڈا پہلے پیدا ہوا. اس سے زیادہ پیچیدہ سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب پہلی دفعہ دل آپ کا دھڑکا تھا تو کس نے دھڑکایا تھا وہ؟ میرا خیال ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید انگلش میں ترجمہ کرنا پڑے گا. پہلی دفعہ دل دھڑکا کیسے؟ پہلی دفعہ کیسے دھڑکا؟ کیونکہ دماغ سے کرنٹ جب آئے گا, جب دل سے خون جائے گا. خون تو گیا نہیں ابھی. اس کا بھی سائنسدانوں کے پاس اب تک کوئی جواب بولو نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے اس کا. اور جواب مل بھی گیا تو یہ خدا کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ وہ ہم جب میں نے بتایا نا, ریاضی دان کہتا ہے یوں میں جو سوال پوچھ رہے کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں تم میری کائنات میں غور کرو, تمہیں ہر چیز میں میری طاقت اور قدرت نظر آئے گی, ہر چیز میں نظر آئے گی. احسن کل شیء, ہر چیز کو بہترین بنایا اس. شہد کی مکھی, کہیں اللہ جانوروں کی مثال دیتا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ, فرمایا سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتا ہوں. اس سوکھے چارے کو آپ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس لے جاؤ, یار اس سے کائنڈلی دودھ کا ایک قطرہ نکال کے دکھا دیں, وہ کہیں گے بھائی اس سے تیل کا قطرہ نہیں نکلے گا, دودھ تو دور کی بات ہے, دیسی گھی اور مکھن تو دور کی بات ہے, اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں تم ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو, تھوڑی دیر میں چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں میں سوکھے چارے سے میں نکال باہر کرتا ہوں. سائغا للشاربین, وہ ایسا چکنا گاڑا دودھ تو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اتنی قدرت کے نمونے. اونٹ کو دیکھ لو کیسا ریگستان کا جانور بنایا, کیونکہ ریگستان میں خوراک نہیں ہوتی, اونٹ کے پیٹ میں خوراک کے ذخیرے. ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, پانی کے ٹینکر اونٹ میں بنا دی اللہ تعالیٰ نے. ریگستان میں ریت کے طوفان آتے ہیں, اس کی آنکھوں کو ایسا ڈیزائن کیا اللہ نے کہ ریت پھنستی نہیں ہے اس کے اندر. اور ریگستان میں درخت نہیں ہوتے تو اونٹ کی گردن اتنی اونچی اونچی بنا دی کہ کوئی اونچا درخت بھی ملے گا تو اونٹ اس پہ بڑے آرام سے. کنوینس کا مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے لیے, اونٹ پہ چڑھنے کے لیے کنوینس چاہیے آپ کو. چھوٹے قد کے آدمی کو تو باقاعدہ سیڑھیاں لگانی پڑیں گی اونٹ پہ چڑھنے کے لیے, اونٹ کو کسی کنوینس کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ یہ جو سمندر کی تہہ ہے نا, جہاں ابھی یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں نہیں سمرین گئی, وہ کیسے پھٹی ہے پتہ ہے آپ کو؟ سمندر کا دباؤ اتنا تھا پانی کا, وہ ایک سیکنڈ کے 1000 میں حصے میں دھڑام سے بڑھ گئی, ان کو پتہ ہی نہیں چلا بیچاروں کو, وہ اگلے جہان میں پہنچ گئے ہوں گے. ابھی